رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم السلام ان الدعی ابن الدی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ۔ صلوات پہ محمد وعلیہ عزیزان محترم، ایام عزا اور یہ عزاداری کا سلسلہ خدا ان سب کو سلامت رکھے کہ جو کسی بھی عنوان سے عزائے سید الشہداء میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ عزاداری ہی قوم کا سرمایہ ہے، دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ دین ایک نسل سے دوسری نسل میں پہنچتا ہی عزاداری کے ذریعے۔ اگر عزاداری نہ ہو تو دوسرے ادیان کی طریقے سے ہمارا دین بھی محدود ہو کے نانے کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ عزاداری ہے کہ جو آج اس منبر پہ یہ موقع عنایت کرتی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے سامنے اپنی دینی باتوں کو پیش کریں، اور جہاں عزاداری یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے سامنے اپنی قوم کے سامنے مذہب کو پیش کریں، وہیں یہ عزاداری ہم کو یہ سوچنے پہ مجبور بھی کرتی ہے کہ ہم میدان کربلا سے پریکٹیکلی دین کو لیں۔ ہر چیز کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سماج و قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا، کوئی پروگرام بنایا، ہاں کیجئے، ہم ہیں، ساتھ میں ہیں، بالکل بالکل آپ کیجئے، جو بھی ہوگا بتائیے گا، لیکن وقت پڑھنے پہ ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ، کچھ لوگ جب اچھی باتیں ہوتی ہیں دین کی تو خوب کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ لیکن جب پریکٹیکل کی بات ہوتی ہے، عمل کی بات ہوتی ہے، تو پھر بہت کم نکلتے ہیں۔ حسین کے زمانے میں لاکھوں میں 72 نکلے تھے۔ اب نہیں معلوم ہم میں سے کون کس طرف ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ 313 بھی نہیں ہو پائے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم میں کون سی کمی ہے کہ ایسا نہیں۔ دوسروں کو چھوڑیں، ہم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، خود کو دیکھیں۔ علیکم السلام۔ خود کو دیکھیں ہم ہیں کہ نہیں اس میں۔ لہٰذا کربلا نے ہماری زندگی کے ہر عملی گوشے کو ہمارے سامنے بہت واضح انداز سے پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 مجلسوں میں ہم آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، آج و کل، اور ان 2 مجلسوں کے لیے، مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے غیرت قومی کربلا کے آئینے میں۔ کربلا نے جو ہم کو بہت اہم چیز ہے، کربلا نے ہم کو صرف مجلسوں کی نیاز نہیں دی، کربلا نے صرف مجلسوں کا مقابلہ نہیں دیا ہے کہ ہماری مجلس زیادہ ہائی یا ان کی زیادہ ہائی، ہمارا زیادہ نہیں، اصلاً یہ تو کربلا کا مس یوز ہے۔ کربلا نے ہم کو عزت قومی دی ہے، کربلا نے غیرت قومی دی ہے، کربلا نے دین کی سربلندی دی ہے، کربلا نے ہم کو علم دیا ہے،
کربلا نے حکمت دی ہے، کربلا نے فلسفہ دیا ہے، کربلا نے جذبہ قربانی دیا ہے۔ ایک جملے میں کہا جائے کہ کربلا نے سوتی ہوئی قوم کو جھنجھوڑ کے جگا دیا ہے، اور اس جاگنے کی دلیل یہ ہے کہ حسین کے بلانے پہ 72 نکلے، جب حسین کی قربانی سے جاگ گئے تو پھر قیام توابین بھی ہوا اور مختار کا ساتھ بھی دیا گیا، ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ پہ آپ کی نگاہ ہوگی، اگر لوگ جاگے نہیں تو کہاں سے آئے تھے پھر؟ قیام توابین میں بھی آئے، جناب مختار کا بھی ساتھ دیا، اتنے بیدار ہو گئے تھے لوگ۔ یہی کربلا کی بیداری جب اپنے کمال پہ پہنچے گی تو انصار امام مہدی پیدا ہوں گے، امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ ظہور امام اسی پہ منحصر ہے، اب یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ امام کا ظہور اور پھر امام کا انتظار، ان چیزوں پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور اب طے ہو گیا کہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ کر کے انتظار کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ امام کے اصحاب کی سیرت کو اختیار کر لیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کا صحابی یا امام زمانہ کا سپاہی بنا سکیں۔ تب کہیں جا کے پھر ہم کربلا میں شریک ہوں گے، اور تب کہیں جا کے ہم اس مقصد حیات کو پا سکیں گے کہ جو کربلا نے ہم کو دی۔ آئیے جہاں ساری گفتگو ہے، بات کو اپنے رخ پہ لاتے ہوئے غیرت قومی کربلا کے آئینے میں۔ غیرت کہتے کس کو ہے؟ غیرت کہتے کس کو؟ غیرت کہتے ہیں حیا کو، شرم کو۔ غیرت کہتے ہیں عزت کے لحاظ کو۔ آدمی اپنی عزت کا لحاظ رکھے، اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے غیرت عزت داروں کے پاس ہوتی ہے، بے عزتوں کے پاس غیرت نہیں ہوا کرتی۔ بے عزت غیرت کی فکر نہیں کرتا ہے، غیرت عزت داروں کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارا قومی سرمایہ ہے غیرت، اور امام حسین نے اس غیرت کی قیمت ہم کو بتائی ہے۔ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ۔ نامراد ولد الزنا کے بیٹے ولد الزنا نے، نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، جس کا ایک راستہ ہتھیاروں اور اسلحوں کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ ایک راستہ ہتھیاروں کا ہے، دوسرا ذلت کا ہے۔ یہ ہتھیاروں کا راستہ ہمارے لیے شاید بہت عام ہو جائے، اسلحے کا راستہ، ہتھیاروں کا، اسلحے کا، جنگ کا راستہ، شہادت کا راستہ، قربانی کا راستہ ہمارے لیے شاید بہت عام ہو، لیکن نہیں۔ وہ ذات کی جو اسلام کو پہچانتی ہے، اس ذات کی نگاہ میں اسلحوں کا راستہ کوئی بہت اچھا راستہ نہیں۔ اسلام میں اسلحہ اٹھانا مجبوری کا نام ہے۔ اسلام نے حالت اختیار میں صلح کی ہے، حالت اختیار میں اسلحہ نہیں اٹھایا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فتح، سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ یہ کب نازل ہوئے ہیں؟ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں؟ نہیں، یہ نازل ہوئے ہیں جب صلح ہوئی ہے، تو یہ صلح پہ نازل ہوئے ہیں۔ اور جب اتنی بڑی صلح، بلکہ صلح یوں کیوں کہا جائے، جب اتنی بڑی فتح ہوئی کہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوا، بہت آسانی سے فتح ہو گئی، تو اس کو پھر عید مباہلہ کہہ دیا۔ اسلام امنیت کا مذہب ہے، پیسفل مذہب ہے اسلام۔ ایسے حالات میں اس خاندان کے پلے ہوئے حسین ابن علی کہ جنہوں نے اپنے نانا کو صلح پہ خوش ہوتے دیکھا، جنہوں نے اپنے بابا کو صلح پہ خوش ہوتے، جنگ سے بچتے دیکھا، صلح کی پیشکش کرتے دیکھا، جنہوں نے اپنے بھیا کو صلح کرتے دیکھا، یہی تو وجہ تھی کہ آخری وقت تک امام حسین فوج یزیدی سے یہی چاہتے تھے کسی طرح صلح کا راستہ نکل آئے۔ اس ذات کی نگاہ میں جنگ کا راستہ بہت سخت راستہ تھا، لہذا امام حسین اس دو راہے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ایک طرف اسلحے کا راستہ ہے، جنگ کا راستہ ہے، اور ایک طرف ذلت کا راستہ ہے۔ دونوں سخت ہیں۔ عزت دار کے لیے ذلت کا برداشت کرنا بہت سخت ہے، اور ایک واقعی مسلمان کے لیے جنگ کا اختیار کرنا بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔
لیکن حسین ابن علی کے سامنے اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسین نے کربلا کی جنگ کو جو اختیار کیا، یہ یوں کہا جائے آج کے محاورے میں ایک خون کا گھونٹ پیا ہے جو کربلا کی جنگ کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی آخری وقت تک یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جنگ ٹل جائے۔ 9 محرم کو جنگ شروع ہوئی، ٹھہر جاؤ بھیا عباس، جاؤ ان سے کہو فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ۔ جاؤ ان سے کہو کہ خدا جانتا ہے کہ ہم کو نماز پسند ہے، ہم کو قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے، ہم کو بہت کثرت سے دعائیں پسند ہیں، ہم کو استغفار پسند ہیں، ہم آج کی شب اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اب تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ روز عاشور خطبے اٹھا کے دیکھیے، امام کے اقوال اٹھا کے دیکھیے، امام کی کوششیں اٹھا کے دیکھیے، پوری کوشش یہی کہ کسی طریقے سے جنگ ٹل جائے، صلح میں تبدیل ہو جائے، یہ قوم جفاکار، یہ ظالم قوم کسی طریقے سے حقیقت کو سمجھ جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے اور مسئلہ صلح میں تبدیل ہو جائے۔ روایتوں کو سنا ہوگا آپ نے، جب بھی اصحاب ناراض ہوئے، ٹھہرو ٹھہرو، ہم کو جنگ کا آغاز نہیں کرنا، جب بھی تلوار نہیں، ہم کو جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ پوری کربلا کی جنگ دفاعی جنگ تھی، ڈیفینسو جنگ تھی۔ کہیں بھی امام حسین نے خود سے اقدام نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے کیے ہوئے اقدام کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ حسین ابن علی کہہ رہا ہے کہ ہم اس دو راہے پہ کھڑے ہیں کہ جس میں ایک اسلحے کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے۔ اتنا پیارا جملہ، اگرچہ امام حسین کے اور بلکہ ائمہ کے سارے جملے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس زمانے میں اس جملے کی کچھ زیادہ ہی ہم کو ضرورت ہے، اور ہمارا یہ قومی نعرہ بھی ہونا چاہیے، ہیہات من الذلہ، جو امام حسین نے نتیجہ ہمارے حوالے کیا ہے، پورے جملے کا نتیجہ یہی تو ہے نا کہ ہم کو دو راہے پہ کھڑا کر دیا، ایک اسلحوں کا راستہ ہے، ایک ذلت کا راستہ ہے، اور ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے۔ آج آپ دیکھیے ایسے جانے محترم، مجلسیں ہیں اسی لیے کہ آج کی ہماری لائف میں، آج کی ہماری زندگی میں ہم کو طریقہ عمل بتائے۔ کربلا ہے ہی اسی لیے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو طریقہ عمل بتائے۔ کربلا قیامت تک لوگوں کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو امام حسین بخشوا لیں گے، غلط فہمی ہے، کربلا کا غلط رخ پیش کیا گیا۔ کربلا اس لیے ہے کہ قیامت تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، کربلا کے راستے پہ چل کے گناہوں سے بچا سکے۔ شفاعت وہ شفاعت کیا ہے جو گناہ کروا کے بخشوائے، شفاعت وہ شفاعت ہے جو گناہ کروانے سے بچوا لے، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ لہذا جہاں سارے مسائل پہ امام حسین نے ہم کو راہ حمل بتایا، ہم کو راہ حل بتایا، وہیں پہ ہماری ذلت کے متعلق بھی بتایا، ہیہات من الذلہ۔ دیکھو کبھی کچھ بھی ہو جائے، حسین کے لیے اسلحوں کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا، بہت سخت راستہ تھا، بہت مشکل راستہ تھا، بڑی بڑی قربانیاں دی حسین ابن علی نے، لیکن اس کے باوجود، ان سب کو دینے کے باوجود حسین نے ذلت کا راستہ نہیں برداشت کیا۔ مسلمان قوم کو کبھی ذلت نہیں برداشت کرنی چاہیے۔ اور آج دیکھیے آپ، پوری دنیا کے سارے اقوام و ممالک اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا جائے۔ یقین جانیے جب تک مسلمان درس کربلا پہ عمل کرے گا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ بات صرف نعرے کی نہیں ہے، شعار اور جذبات کی نہیں ہے، پوری یزیدی حکومت اسیر کرنے کے باوجود، شہید کرنے کے باوجود، کھانا و پانی بند کرنے کے باوجود، دیار بدیار گھمانے کے باوجود، قید خانے میں قید کرنے کے باوجود، نہ بیویوں کو ذلیل کر پائی، نہ امام سجاد کو ذلیل کر پائی۔ پوری حکومت نے اڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا تھا، کربلا ہی ذلیل ہو جائے گی نعوذ باللہ تو پھر عزت کا معیار کہاں رہ جائے گا؟ نہیں کر پایا۔ آج اگر اسی کربلا کے راستے پہ امت مسلمہ باقی رہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن مسلمانوں کی امت کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور عزیزوں، بات صرف بات نہیں ہے، ابھی تو ایک ہفتے پہلے اس کا عملی ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ 24 تاریخ اتوار کو وہ فیصلہ، تاریخی فیصلہ ہو گیا۔ 34 سال سے جب سے انقلاب آیا ہے تب سے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کو ذلیل کیا جائے۔ میرے بھائی کیسے ذلیل ہو سکتا ہے؟ امام خمینی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر کی دین ہے۔ محرم و سفر کبھی ذلت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔
جہاں حقیقت محرم آ جائے وہاں عزت ہی عزت ہوا کرتی ہے، ہاں ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ السلام کے دشمنوں پر جمال محمد کمال علی رباوہ سے بلند تر صلوات۔ دیکھا آپ نے عملی ثبوت؟ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ صرف دعوے نہیں ہے۔ جب بھی زندگی میں جو بھی اس نظام پہ عمل کرے گا، یہ نظام اس کو عزت دے گا۔ ہاں، جہاں پہ عزت دے رہا ہے وہیں پہ قربانیاں لے گا۔ آپ دیکھیے کہ جس قوم کو یہ عزت ملی ہے اس قوم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی قوم قربانی دے رہی ہے۔ دوسروں نے بھی، ہم میں سے بھی کتنوں نے دی قربانی۔ الحمدللہ وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہیں جن کو قربانی دینے کا موقع ملتا ہے۔ قربانی کی خوش قسمتی ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو موقع مل جائے کہ قربانی دے سکے اسلام کی راہ میں، خدا کے راستے میں، ہے کہ نہیں؟ لہذا کربلا درس حیا ہے، کربلا درس عزت ہے، کربلا آبرو کا مرکز ہے۔ کربلا وہ ہے کہ جو انسانوں کو ذلتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو کربلائی ہو گیا وہ عزت لے لے گا، اور جس نے کربلا سے ناطہ توڑ لیا اس کے حصے میں صرف ذلت آئے گی، وہ عزت نہیں لے سکتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے ساتھ قومی مسائل، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں اور ایک انسان کے قومی مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جب لوگوں کی سوچنے کی طاقت کم ہوتی ہے اور فکر بہت محدود ہوتی ہے تو وہ پرسنل مسائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، قومی مسائل کو کم، جبکہ یہ الٹی بات ہے۔ پرسنل مسائل کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی قومی مسائل کی اہمیت ہے۔ قومی مسائل زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں، پرسنل مسائل تو حل ہو ہی جائیں گے۔ آپ پھر دیکھیے، میں نے کہا کربلا میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ کربلا میں امام حسین کے اصحاب سے لے کے امام سجاد کی قربانی تک جتنے مراحل کو آپ دیکھ لیجئے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آئے، گھروں کو قربان کر دیا ہے، مال و دولت چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد عاشورہ کے بعد کسی بیوی کی گود اجڑ چکی ہے، کسی کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن کسی کے زبان پہ آپ نے پرسنل شکوہ سنا؟ جو بھی شکوہ ہے قومی شکوہ ہے، اس لیے کہ ان کے لیے پرسنل مسائل کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس دو حادثے ایک ساتھ ہو جائیں، ایک کوئی چھوٹا نقصان ہو ایک بڑا نقصان ہو، تو اس بڑے نقصان کے آگے چھوٹے نقصان کو بھول جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ کربلا میں ان لوگوں کو دو طرح کی مشکلات تھیں۔ ایک مشکل تھی جو پرسنل مشکل تھی، ذاتی مشکل تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو مثلا کھانا نہیں ملا، ان کو پانی نہیں ملا، ان کے اسباب لٹ گئے۔ ایک وہ مشکل تھی جو قومی مشکل تھی، مذہبی مشکل تھی۔ چونکہ مذہبی مشکل کی اہمیت زیادہ تھی اس لیے پرسنل مشکلیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا والوں پہ تیر برس رہے تھے، تکلیف نہیں ہوتی تھی، تلواریں چلتی تھی، تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ تکلیف پرسنل مشکل ہوا کرتی ہے، دین کی بربادی قومی مشکل ہوا کرتی۔ وہ قوم کو قومی مشکل سے نکالنے آئے تھے، پرسنل مشکل سے نکالنے نہیں آئے تھے۔ وہ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ عزت تب ملے گی جب انسان کو قومی مشکل کا درد ہو، پرسنل مشکل میں انسان کو عزت ملنا مشکل ہے۔ کلی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات وہاں پہ ہے کہ جب دونوں میں تقابل، جب دونوں میں مقابلہ ہو تو ایسے حالات میں پھر انسان پرسنل مسائل کو، مشکلات کو بھول جائے، قومی مشکلات کو اہمیت دے۔ اسی کا نام قربانی۔ پرسنل چیزوں کو قومی چیز کے لیے قربان کر دینا، چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزوں کے لیے قربان کر دینا، یہ الہی راستے میں قربانی، اور یہ کربلا کا بہت عظیم درس ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے آبرو، عزت اور حیا تک پہنچاتی ہے۔
انسان کو جس چیز کی غیرت ہوتی ہے اس چیز کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے بعض لوگوں میں غیرت، بعض لوگوں کو مثلا زبان، ٹھیک ہے انسان کو زبان پہ اپنی باقی رہنا چاہیے، جو قول کہہ دیا، احادیث بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، غیرت ہوتی ہے ان کو، جو کہہ دیا، اپنی زبان سے نہیں بدلیں گے چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ ایسے ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں ناموس کی غیرت ہوتی ہے، ابھی ناموس پہ خدا نخواستہ بات آ جائے لڑنے مرنے کو تیار، اچھی دوستی چھوڑ دیں. کیوں؟ یہ غیرت ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ جس چیز کی انسان کے اندر غیرت ہے جب اس چیز پہ بات آتی ہے تو سب کچھ برباد کرنے کو تیار ہیں لیکن اس چیز کو قربان نہیں ہونے دیں گے. آئیے کربلا والوں کو دیکھیے کہ کربلا والوں میں سب سے بڑی غیرت کس لیے تھی، سب سے بڑی غیرت کس کے لیے تھی. کسی پہ حملہ ہو جائے تو غیرت ہوتی ہے، کسی کی جان خطرے میں ہو تو غیرت ہوتی ہے، بھوک و پیاس ہو تو غیرت ہوتی ہے، فیملی میں سامان کم ہو تو غیرت ہوتی ہے، بال بچے بھوکے پیاسے ہو تو غیرت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مذہبی اس کو رخ دے دے تو اگر بے پردگی ہو جائے تو غیرت ہوتی ہے. لیکن کربلا کی قربانیوں کو آپ گنیے کہ یہ دین کی غیرت ان ساری غیرتوں سے اتنی زیادہ بلند ہے، غیرت دینی، کہ اب یہاں پہ جان بھی دے دیں تب بھی وہ چھوٹی غیرت ہے بنسبت غیرت دینی کے. گود کے پالے قربان ہو جائیں تو اس کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن دین کی اہمیت زیادہ ہے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بیویوں کے سر سے چادریں بھی چھن جائیں، بیویاں چادریں دینے کو تیار ہیں لیکن مقصد حسینی کو قربان کرنے کو تیار نہیں. یہ غیرت قومی ہے کہ نہیں؟ امام حسین کی زندگی میں امام حسین ان کے اصحاب کی سیرت دیکھیے آپ، اور امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب ثانیہ زہرا کی زندگی کو دیکھیے، امام سجاد کی زندگی کو دیکھیے. پوری زندگی اس غیرت قومی کے مطابق گزر رہی. البتہ غیرت قومی کو دیکھنے کے لیے ایک تھوڑا سا پس منظر ہم کو دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا پس منظر دیکھنا پڑے گا، اور کل کی گفتگو میں انشاءاللہ نتیجے تک ہم پہنچیں گے، اور کوشش ہوگی کہ نتیجہ آپ کے حوالے کریں. ہماری قوم میں یہ کربلا کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قوم میں بے غیرتی تھی، اس لیے کہ مقابلے میں کوئی نہیں تھا، مقابلے میں مسلمان ہی تھا. اذان بولیں انشاءاللہ، اذان کے احترام میں خاموش. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، یزیدیت، جمال محمد کمال علی را باوز بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. تھوڑا سا پس منظر ہم پیش کریں، پھر اس کے بعد یہ گفتگو انشاءاللہ کل مکمل ہوگی. آپ دیکھیے قوم کی بے غیرتی کہاں سے شروع ہو رہی ہے. رسول اپنے آخری وقت میں اسامہ کا لشکر بنا کے اپنے اصحاب سے کہتے ہیں لشکر اسامہ میں جاؤ. لوگ انکار کرتے ہیں، یہ بے غیرتی. من تخلف عن جیش الاسامہ لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ. جو جیش اسامہ سے مخالفت کرے اللہ کی اس پہ لعنت. رسول کاغذ قلم مانگ رہے ہیں. غیرت قومی دیکھیے نہیں ہے، بے غیرت قوم کی رسول کو کاغذ و قلم نہیں دے رہی. رسول نے 18 ذی الحجہ کو اعلان ولایت کیا، 28 صفر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. تقریباً 70 دن کے فاصلے میں قوم بھول گئی رسول نے کیا کہا تھا. امام علی بار بار اپنے حق کا تقاضا کر رہے ہیں لیکن اصحاب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے اس ٹائم نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ ہم کو اپنے نتیجے تک پہنچنا ہے، آج کی مناسبت سے اس پہلو کو بھی پیش کرنا ہے.
اصحاب اپنے گھروں میں ہیں، رسول کے فرمان کو سن کے کیوں نہیں نکلے؟ بھول گئے تھے؟ یہ نہیں، یہ بے غیرت تھے، فرمان رسول کو زندہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ حکم رسول کو زندہ کرتے۔ فدق چھینا گیا، صدیقہ طاہرہ دربار میں آئیں، صدیقہ طاہرہ پہ ظلم ہوا، صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ آگ و لکڑی جمع کی گئی۔ یہ سارا کام کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی آبادی کے بیچ میں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی بے غیرت قوم تھی یہ قوم کی بے غیرتی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بے غیرتی یکبارگی نہیں آتی ہے، بے غیرتی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ بے غیرتی آہستہ، یکبارگی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی خاتون اگر حجاب میں رہتی ہو، اس کی غیرت سلامت ہو، تو یکبارگی ایک دم شارٹ لباس میں نہیں آ جائے گی، آہستہ آہستہ پہلے حجاب سے بد حجابی میں آئے گی، پھر بے حجابی میں آئے گی۔ بے غیرتی آہستہ آہستہ، قوم بے غیرتی کی طرف آہستہ آہستہ آئی، اور اتنی بے غیرت ہو گئی کہ امام حسین نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب اس بے غیرتی کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قیام کربلا سامنے آیا۔ یہ جملے جو ہم نے آپ کے سامنے تاریخی شواہد پیش کیے ہیں، اس کو ہم پھر انشاءاللہ آپ کو یاد دلائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کا اور کربلا کا رابطہ کیا ہے، کہاں سے کہاں۔ امام حسین نے اس قربانی کو پیش کیا کہ یہ قوم بے غیرت ہو گئی ہے۔ اب جب قومیں بے غیرت ہو جایا کرتی ہیں، اس قوم میں جب خون بہتا ہے تو یہ خون ان قوموں کو زندہ کرتا ہے، اس میں غیرت کو واپس لایا کرتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ تو خود ہی بے غیرت ہیں، ان میں سے کوئی خون بہانے والا نہیں ہے، حسین ابن علی خود خون کو بہا کے ان کو جگائے گا۔ اتنا قیمتی تھا وہ خون کہ اب اس میں انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کمزرف خون شامل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے غیرت خون شامل ہو جائے۔ اب وہی خون اس میں شامل ہوگا کہ جس خون میں غیرت پائی جاتی ہو، ان خونوں کو جمع کیا، میدان کربلا میں خون بہہ گیا۔ عزیزان محترم، اب اس خون کی بنیاد پہ غیرت قومی کو واپس لانے کا کام امام سجاد کے ذمہ تھا، جناب زینب کے ذمہ تھا۔ وہ نقطہ، وہ پوائنٹ کہ جہاں پہ خاتون اور بالخصوص اہل بیت کے گھر کی خاتون کے لیے بے انتہا غیرت کا مقام ہوتا ہے کہ سر پہ چادر نہ ہو، لیکن زینب نے ایسے عالم میں کہ سر پہ چادر نہ ہو، دربار کوفہ، بازار کوفہ، دربار شام، بازار شام میں مقصد حسینی کو بیان کر کے بتا دیا کہ سر پہ چادر کا نہ ہونا یہ غیرت الگ ہے، اسلام کا برباد ہونا یہ غیرت الگ ہے۔ اسلام کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، اس غیرت قومی کو بچانے کے لیے آج ہم لوگ بڑی آسانی سے قوم کی بے غیرتی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آج دوسری قومیں ہم کو چیلنج کرتی ہیں، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے خود ایک آرٹیکل پڑھا ہے، ظاہراً یہ BBC پہ تھا، ہاں BBC کی سائٹ پہ تھا، علم کے متعلق مسلمانوں پہ تبصرہ کیا کسی نے، اور ہمارے پاس ہوگا بھی، کوئی چاہے گا تو ہم اس کو دکھا بھی دیں گے۔ اس نے یہ پروو کیا کہ مسلمان پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی ایجوکیشن کا زمانہ ہے، لڑکی لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں، اور مسلمان کے یہاں یہ منع ہے۔ الگ الگ ہوں گے تو مثلا بندے ماترم ہوتا ہے، مسلمان وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس لیے مسلمان وہاں نہیں جائے گا۔ اور آخر میں لاتے لاتے یہاں تک تفصیلی آرٹیکل آتے آخر میں یہاں تک پہنچا کہ آخر میں مسلمان کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے کہ مدرسے میں جا کے پڑھے، اور چونکہ مدرسہ اس وقت آتنکواد کا مرکز بن چکا، لہٰذا وہاں بھی پڑھائی نہیں۔ ہماری غیرت قومی کو للکارا جا رہا ہے۔ کہاں ہے ہماری غیرت قومی؟ یہ کس قوم سے کہا جا رہا ہے کہ جس قوم نے سب سے زیادہ علم پہ زور دیا، جس قوم کی گفتگو کا آغاز علم سے ہوا ہے، اقرا بسم ربک، ہے کہ نہیں؟ کتنی تاکید کی گئی، وہاں پہ ہماری اس غیرت قومی یعنی علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ آج دنیا میں مسلمانوں کے بنائے ہوئے کالج یونیورسٹی ہونے چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہماری قوم نے کہا تھا اس کے لیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ تو ایسے شہر میں ہیں کہ جس کا تعلق ہی علم سے ہے، علم کے نام پہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ بتائیے انصاف سے کہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے کالج آج ہندوستان میں کتنے، دنیا کی بات چھوڑیے۔ اس کا مطلب کہ غیرت قومی میں کوئی کمی آ گئی۔ ہم کو اس بات کی تو فکر ہے کہ ہمارا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ قوم ایک مقام تک پہنچ جائے۔ پرسنل مسائل اہم ہو گئے، قومی مسائل دب گئے۔ پہچانا آپ نے؟ دوسرا اینگل کو آگے دیکھیے۔
قرآن جل گیا، جلا کہ نہیں قرآن؟ کیا مسلمانوں نے، لیکن جو کرنا چاہیے تھا کیا وہ کیا؟ رسول کو صورت کے اعتبار سے نعوذ باللہ کارٹون بنایا گیا، سیرت کے اعتبار سے فلم بنائی گئی. کہاں ہے مسلمان کی غیرت قومی؟ عزاداری کا آؤٹ پٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی؟ عزاداری کے آؤٹ پٹ میں صرف یہ نیاز نہیں ہے، یہ نہ بھی ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. عزاداری کے آؤٹ پٹ میں اہم ترین چیز درس حسین ابن علی، پیغام حسین ابن علی. ان چیزوں کا نہ ہونا اس کا مطلب کہ ہماری غیرت قومی خطرے میں، سسکیاں لے رہی غیرت قومی. جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہوا، سب نہیں ہے، ہر جگہ کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا. بات اس کی نہیں، بات اس کی ہے کہ اس پورے مسلمانوں کے مجمع کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا آیا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسلمانوں کی غیرت قومی مردہ ہے. کربلا اسی چیز کو زندہ کرنا چاہتا تھا. اور یقین جانیے آج ہمارے دشمن کو اس بات کا احساس ہے کہ اس قوم کی حیات و زندگی کا ذمہ دار اس کی کربلا کا واقعہ. یہ دشمن کو معلوم، ہمارے درمیان جب تک واقع کربلا موجود ہے، ذکر کربلا موجود ہے، جب تک ہمارے درمیان عزاداری موجود ہے، اس وقت تک ہم زندہ ہیں. جس دن عزاداری ختم ہو جائے گی یہ قوم مردہ ہو جائے گی. اب اگر عزاداری سے کربلا کے نتیجے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ عزاداری بھی زندہ نہیں بچی ہمارے درمیان. جب عزاداری خود زندہ نہیں بچے گی تو پھر ہم کو کیا زندہ کرے گی؟ عزاداری کی بنیاد پہ غیرت قومی کم ہوتی ہے، شخصی غیرتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ کہیں ہماری مجلس اس کی مجلس کے آگے فلاپ نہ ہو جائے، ہماری نیاز کم رنگ نہ ہو جائے، ہمارے جلوس میں لوگ کم نہ آ جائیں، ہمارا ذاکر کہیں کم نہ نظر آئے. یہ شخصی غیرت ہے. یہ اگرچہ اس کا غیرت میں کوئی حصہ بھی نہیں، کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں اس کا غیرت میں. غیرت قومی نہیں ہوتی. غیرت قومی کیا ہے؟ عزاداری یعنی قوم کے معیار کو بلند کرے. عزاداری ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اصلا عزاداری پرسنل چیز ہی نہیں ہے، عزاداری قومی چیز ہے. مجلسوں کو منعقد کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، لیکن مجلس ایک کے لیے نہیں ہوتی، مجلس سب کے لیے ہوتی ہے. عزاداری قوم کا سرمایہ ہے، عزاداری قوم کے لیے ہے، عزاداری کا فائدہ قوم کو ہے. ہم عزاداری کا فائدہ شخصی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوگی، ثواب ملے گا، برکت آئے گی، یہ ہوگا وہ. سب کچھ کیش کرنا چاہتے ہیں عزاداری سے. نہیں عزاداری اس کے لیے، بھول جائیں، یہ سب ملے گا. ہم ملنے سے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مقصد عزا نہیں ہے. مقصد عزا ہے قومی فروغ، قومی بلندی، قومی شعور جاگے، قومی فکر جاگے. جس ذات کی شب شہادت ہے اس نے قومی فروغ اتنا بلند کیا، قوم کو اتنا قومی فروغ دیا، اتنا قوم کی غیرت جگائی کہ وہ شام کی جس شام میں امام علی کے زمانے سے اہل بیت کو برا بھلا کہا جاتا تھا، جب اس شام میں فرش عزا بچھائی گئی تو لوگ سیاہ لباس پہن کے آ گئے. یہ تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کن میں تبدیلی ہوئی؟ ان میں ہوئی جو برا بھلا کہتے تھے. توجہ فرمائیں، ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، وہ جو برا بھلا کہتے تھے ان کو آپ دشمنوں میں شمار کر سکتے ہیں. اس ذات نے ان کو اتنا تبدیل کر دیا کہ سیاہ لباس پہنا، دوست ہونے کا ثبوت دیا، آگے فرش عزا پہ بیٹھے، پرسہ دیا، اپنوں میں سمجھنے لگے، اپنوں میں شمار ہو گیا. آج ہمارے سامنے وہ قوم ہے کہ جو اہل بیت کو برا بھلا نہیں کہتی، وہ قوم ہے جو اہل بیت کی دشمنی نہیں رکھتی ہے، وہ قوم ہے جو اہل بیت کی مخالف نہیں ہے، وہ قوم ہے جس کے درمیان اہل بیت کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے. آج ہم اس کو اپنے پاس نہیں بٹھا پا رہے ہیں. اگر وہ قوم ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ درس لیں امام سجاد کی زندگی سے، اور پھر اس کے بعد گفتگو یہ ہوتی ہے اور بہانے یہ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم حالات بہت خراب ہیں. ارے ہمیں کیوں نہیں معلوم بھائی، ہم بھی تو آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کا تعلق اگر 2 شہروں سے تو ہم
اسی مجلس کے طفیل میں 8-10 شہر دیکھ لیتے ہیں، کتنے حالات خراب ہیں۔ زینب سے زیادہ حالات خراب ہیں، امام سجاد سے زیادہ حالات خراب ہیں۔ یزید کا محل روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایتوں کے ساتھ 700 کرسی نشین، اور یہ جو 700 لوگ بیٹھے تھے یہ ایسا نہیں کہ عام لوگ بیٹھے تھے، یہ سب ایک سے ایک شخصیتیں تھیں، یعنی ایک انسان اپنے حساب سے واقعیت نہیں، اپنے حساب سے ایک قوم کا نمائندہ تھا۔ ان کے درمیان جب یہ قافلہ پہنچا ہے دربار میں، اور یزید کا سیٹ کیا ہوا خریدا ہوا خطیب ممبر پہ گیا، اس لیے کہتے ہیں نا ہر خطیب کی بات نہ مانا کیجیے، یہ دیکھیے کہ رابطہ کہاں سے ہے اس کا، کیا دے رہا ہے۔ اگر پیسے کے لیے، وہ کس لیے گیا تھا خطیب ممبر پہ؟ پیسے کے لیے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پیسے کے لیے جو ممبر پہ جاتا ہے وہ حق نہیں دے پاتا، اس کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے کہ پیسہ دینے والا کتنا خوش ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جتنا وہ خوش ہوگا اتنا ہی اجرت بڑھے گی پیسے کی۔ ہاں پبلک تو ہے یہ پاگل، پبلک نہ پاگل ہوتی ممبر پہ کیسے جاتا ہو؟ یہ تو پبلک ہی تو راستہ دیتی ہے، یہ مشکلات تو ساری پبلک ہی کی ہیں۔ پبلک میں خاص کر کے وہ لوگ جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں۔ ہاں کسی جگہ پہ ہم گئے، وہاں پہ مجلسیں پڑھی، کہا ہاں مولانا بہت اچھی مجلسیں ہیں اور ان چیزوں کی ضرورت ہے آج کل، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، انشاءاللہ خدا آپ کو، ان کا ہم کو ہی نہیں آپ کو بھی خدا توفیق دے، اس لیے کہ جب تک آپ راستہ نہیں دیں گے ہم ممبر پہ کیسے پہنچیں گے؟ ہم سے پہلے آپ کو مرحلہ آتا ہے۔ لہذا جب بات پیسے کی آتی ہے تو پھر وہاں حق نہیں نکلتا ہے۔ حق کہاں نکلتا ہے؟ جہاں اس کو بات کی فکر ہی نہیں کہ جا کیا رہا، فکر اس بات کی ہے کہ اسلام بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا۔ عزیزان محترم، یہ زرخرید خطیب ممبر پہ گیا، جانے کے بعد جو کچھ یزید کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتا تھا کہا، دل کھول کے کہا۔ اچھا یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب حقانیت سے دور ہوتا ہے انسان تو ظاہراً اس کا اثر تو دکھتا ہے، لیکن زبان کی حقیقی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ پوری زندگی چلایا کرتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں کی ایک بات، یہ کیوں کفار کہتے تھے کہ رسول کی بات مت سنو؟ اس لیے کہ ہم پوری زندگی کہتے رہیں گے، ہماری بات کو اتنا آسان نہیں ہوگا، رسول ایک بار کہتے ہیں ان کی بات کا اثر ہو جائے گا۔ آج بھی کہا جاتا ہے فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، اور اگر آپ کی زبان میں تاثیر ہے تو آپ بھی اپنی سنائیے، جو حق پہ ہوگا یہ سامنے والا خود سمجھ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا آج بہت بہن کہتا ہے نہیں فلاں کی مجلس مت سنیے، فلاں کی باتیں مت سنیے، فلاں کیوں نہ سنیں، بیوقوف ہے کیا؟ خدا نے عقل دی ہے، ہم سب کی سنیں گے، فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے۔ لہذا اس نے اپنی بات کی۔ امام سجاد نے یزید سے کہا اگر اجازت ہو تو ہم بھی لکڑیوں کے مجموعے پہ چلے جائیں، ہم بھی کچھ بات کہہ لیں۔ ہم نے شاید ایک ہفتے پہلے اپنے یہاں سے پیلس میں اس بات کو جمعے کے خطبے میں اس بات کو کہا تھا، اور بات آ گئی تو اس جملے کو کہتے چلے۔ ایسے یعنی محترم معلوم یہ ہوا کہ یہ ممبر شکل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے۔ امام سجاد نہیں پہچانتے تھے ممبر کیسے کہتے ہیں، وارث ممبر نہیں ممبر کو پہچانے گا تو کون ممبر کو پہچانے گا؟ امام سجاد سے کون ممبر کو پہچانے گا؟ ممبر شکل سے ممبر نہیں ہوتا ہے، ممبر استعمال اور ذکر سے ممبر ہوتا ہے۔ اب تک چونکہ اس پہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی تھی لہٰذا لکڑیوں کا مجموعہ تھا۔ جو جملہ ہم نے کہا تھا کہ عرض کیا ہو چاہتے عرض کرنا، عزیزان محترم ہماری مجلسوں میں بھی اگر ممبروں سے مقصد حسین بیان ہو رہا ہے تو ممبر ممبر ہے، اور مقصد حسین بیان نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم غور کریں کہ ممبر ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر یہ درد ہے کہ ہماری مجلسوں میں اہل بیت آتے ہیں، صدیقہ طاہرہ آتی ہیں، ارے میرے بھائی اہل بیت آئیں گے بعد میں آئیں گے، پہلے یہ دیکھو کہ ممبر ہے کہ نہیں ہے تمہارے فرش شہزاد پہ،
ارے ممبر تو لے کے آؤ کہ جس کی بنیاد ہوتی ہے. لکڑیوں کے مجموعے پہ جاتے ہم بھی جائیں. یزید نہیں چاہتا تھا. دیکھیں اب یہاں پہ غیرت قومی کی بات شروع ہوئی, عزت و ذلت کی بات شروع ہوئی. لوگوں نے اللہ کہا کہ یزید کیا ہے, بیمار ہیں, ہتھکڑی بیڑی ہے, تمہارے قید میں ہیں, قیدی ہیں, کیا ہے جانے دو, دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. تمہارا خطیب تو جو کچھ کہنا تھا کہہ ہی چکا ہے, تمہارا میسج تو پہنچ ہی گیا. اچھا یہ اثر ہوتا ہے نا بات کا کہ کون پہلے بات کہتا ہے, یہ بہت بڑا اثر ہے اس کا. پہلے جس کو بات کہنے کا موقع مل جائے وہ اپنی بات کو سمجھا کے مائنڈ میں مینٹین کر لیتا ہے, لہذا بعد والے کی بات کا اثر کم ہوتا ہے. فطری چیز ہے یہ. یزید کا خطیب اپنی ساری باتوں کو پورے زور و شور کے ساتھ جتنا کہہ سکتا تھا اور جیسا کہہ سکتا تھا کہہ چکا, اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ بل بن رہا, میٹر چل رہا, وہ تو اپنا پورا زور لگا چکا. تو اب تم کو کیا دقت ہے, امام سجاد جائیں تو ممبر پہ. جملہ ہے روایت میں, ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ ممبر پہ گئے تو آل ابو سفیان کو ذلیل و خوار کر دیں گے. حالات اس موڑ پہ لایا یزید کو کہ یزید امام سجاد کو نہیں روک پایا. بس عزیزان محترم یہی موقع تھا. امام سجاد آج دنیا سمجھتی ہے, لوگ کہتے ہیں ارے آپ کیا جانتے ہیں, فلاں مسئلے میں کھڑے ہوں گے لوگ گالی دیں گے, فلاں مسئلے میں کھڑے ہوں گے پولیس آئے گی, فلاں مسئلے میں کھڑے ہوں گے یہ ہوگا, فلاں مسئلے میں کھڑے ہوں گے وہ ہوگا. عزیزان محترم امام سجاد سارے مرحلے برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لوگوں نے برا بلا بھی کہا, اسیر بھی کیے گئے, قید بھی کیے گئے, زخم بھی پہنچایا گیا, سب کچھ کیا گیا. آج ہم اسی سے ڈرتے ہیں نا, ارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ, غضب ہو جائے گا. غضب ہوگا تو کام ہوگا. جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی مانگتا ہے. کام وہی کر پاتے ہیں جن میں قربانی کا حوصلہ ہوتا ہے, اور کام رکتا نہیں ہے, کام ہوتا ہے. لیکن بات برابر چلے, ہم کو کرنا کیا ہے, ورنہ بھی فائدہ نہیں ہے ذکر کا. کربلا کسی کہانی اور قصے کا نام نہیں ہے, کربلا آئیڈیالوجی کا نام ہے, کربلا درس عمل ہے. کام ہوگا, کام نہیں رکنے والا ہے, کام ہوگا. اگر ہم نے کر لیا تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو توفیق مل گئی کام کرنے کی, اور اگر ہم نے نہیں کیا خدا کسی اور کو منتخب کر لے گا. کام نہیں رکے, کام ہونا. امام سجاد نے ہر وہ چیز جس کو انسان غیرت کے خلاف سمجھتا ہے, اسیری غیرت کے خلاف سمجھی جاتی ہے, امام سجاد نے برداشت کیا. ہتھکڑی بیڑی توق غیرت کے خلاف سمجھی جاتی ہے, امام نے اس کو برداشت کیا. بازار میں گھمایا جانا غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, امام نے برداشت کیا. دربار میں آل محمد کی فرد جو وقت کا امام ہو وہ قیدیوں کی شکل میں کھڑا ہو, اب اس سے زیادہ کیا مشکل ہوگی. امام نے برداشت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیرت نہیں ہے اسلام قربان ہو جائے وہ غیرت ہے. ہم اسلام کو نہیں برباد ہونے دیں گے, سب کچھ قربان کریں گے. اتنے سارے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے ساری چیزوں کو یوں کہا جائے کہ دنیا کے بنائی ہوئی ساری جھوٹی غیرتوں کو روندتے ہوئے غیرت اسلامی کو بچانے, وہ علی کا پوتا, وہ حسین کا لال, جس وقت دربار میں یزید کے دہاڑا ہے, غیرت قومی بھی بچ گئی, عزت قومی بھی بچ گئی, اور دنیا نے ایسا اسلام کو پہچانا کہ آج تک اسلام کو نہ بھول سکی. وہاں اسلام پہچانوایا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جس مجمع کو یزید نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جمع کیا تھا, اسی مجمع میں امام حسین کا پیغام جناب سجاد نے پہنچا دیا. یہ دو ہی تو مارکا ہے, پھوپھی اور بھتیجے کا. عزاداری میں مجلس اور جلوس ہے نا, انہی دونوں کے مجموعے کا نام عزاداری ہے. قیدیوں کا جو قافلہ چلا, یزید سمجھا تھا قیدیوں کا قافلہ ہے. زینب کے خطبے نے قیدیوں کے قافلے کو حسین کے جلوس میں تبدیل کر دیا. دربار میں یزید نے اپنی بات کہلوائی, یزید سمجھ رہا تھا کہ ہم اپنی فتح کا اعلان کر لیں گے. امام سجاد کے خطبے نے اس یزید کے دربار کو مجلس حسین میں تبدیل کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر حق بولنے والا حق بولنے کی ہمت رکھتا ہو تو یہ نہ دیکھے کہ کہاں ہے. یہ قیدی وہ حاکم, کوئی جوڑ ہے آپ سوچئے, قیدی وہ حاکم.
اسی کی قید میں اس کی فوج وہاں موجود ہے، خزانہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، خطیب موجود ہے، سب کچھ ہے۔ امام سجاد کے بعد پھر اس کا خطیب آ سکتا تھا ممبر پہ، لیکن امام سجاد نے اتنی مکمل بات کہی کہ نہ یزید کو بلانے کی ہمت رہی، نہ اس خطیب کو آنے کی ہمت رہی۔ جو فرمایا بات اس کی نہیں ہے کہ ہم کیا نہیں، بات اس کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ کیا کر سکتے کی بات نہیں ہے، کر سکتے کہ میں آپ دیکھیں تو نعوذ باللہ امام حسین کی جنگ ہی نہیں شروع ہونی چاہیے تھی۔ 72 کو لے کے 30,000 سے لڑ جانا کون سی عقل مندی ہے ظاہری اعتبار سے؟ آج کے انسان ہو، آج جس حیثیت سے ہم لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ بتائیے ہم میں سے کوئی ہوتا ہے فیصلہ لیتا؟ ارے کیا بات کرتے ہیں آپ، ہمارے پاس 72 ان کے پاس 30,000، کون سی جنگ ہوتی ہے؟ کوئی آمادہ ہوتا جنگ کرنے کو؟ تیار ہوتا؟ دربار یزید میں خطبے کا کوئی ڈیمانڈ کرتا کوئی کہ ہم کو بھی خطبہ کہنے دو؟ ارے ہم قیدی ہیں، ہتھکڑی بھیڑی، ہم سے ہماری بات کہاں سے نہیں جائے گی؟ لیکن نہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے ہم کو اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمارے قوم کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں اور خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ خدا نے ہم سے کہا کہ دیکھو عمل کے تم ذمہ دار ہو، نتیجے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ سعی منا اتمام من اللہ، عمل کے تم ذمہ دار ہو، نتیجے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم عمل کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ نتیجہ پہلے ارے کیسے ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ارے آپ کون ہوتے نتیجہ سوچنے والے؟ خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ ذمہ داری پہ عمل کر کے دیکھیے، خدا نتیجہ دے گا۔ سرکار سید الشہداء نے، امام سجاد نے، جناب زینب نے یہ نہیں دیکھا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ دیکھا ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لہٰذا وہ کام کیے کہ آج کی کوئی بھی عقل ان کاموں کو سوچ نہیں سکتی جس کو شہزانی زہرا نے بھی انجام دے دیا، امام حسین نے بھی کیا، امام سجاد نے بھی کیا۔ آج ہی مسلمانوں کی قوم یہ امت مسلمہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی، کیوں نہیں خیال؟ ارے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کھڑے تو ہوئیے، اپنی ذمہ داری تو انجام دیجیے، آپ ذمہ داری آپ کا کام ہے۔ اور ہوتا ہے ایسا نہیں، جب بات اپنے انانیت پہ، اپنے ایگو پہ آتی ہے، اپنی غیرت پہ آتی ہے، تو لوگ اپنے سے بڑھ کے ہمت کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم میں جتنے لوگ مکان اور گاڑی خریدتے ہیں، کیا سب کے پاس پہلے سے اتنا پیسہ ہوتا ہے؟ کچھ ہاتھ پیر مارتے ہیں نا، کچھ جگاڑ تو کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمت کیا، آگے بڑھے، خدا نتیجہ دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو حیثیت ہوتا ہے اس سے بڑھ کے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر مادی مسائل میں خدا آپ کو اچھا نتیجہ دے سکتا ہے تو الہی مسائل میں کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن فرق ہے کہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو غیرت، جھوٹی غیرت ہے، یہ اس کام کو کرنے پہ مجبور و تیار کر دیتی ہے۔ کاش اتنی ہی غیرت قومی ہوتی تو وہ کام بھی ہو جاتا۔ اس معیار پہ اگر غیرت قومی ہوتی تو وہ کام۔ گفتگو کو سمیٹے، امام منبر پہ گئے، اپنی بات پیش کی۔ یزید کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی گفتگو شروع ہوئی، خطبہ شروع ہوا، اس نے مؤذن کو گلدستہ اذان پہ بھیج دیا۔ مؤذن نے اذان کہنی شروع کی، امام نے خطبہ وہیں روک دیا۔ اسی لیے ابھی ہم نے اذان کے احترام میں روکے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی تجربہ ہے ہم لوگوں کا، بعض ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، ایک جگہ جلوس میں گئے اور اس کے بعد وہاں پہ اذان ہوئی، تو ان سے کہا بھائی روک دیجیے جلوس، اذان کا ٹائم ہے۔ ارے مولانا وہ ہماری رعایت تھوڑی کرتے جو ہم ان کی رعایت کریں۔ ارے کس نے کہا کہ وہ ہماری اور ہم ان کے؟ اذان اللہ کی ہے، اذان خدا کی ہے۔ یعنی ہم یہ طے کریں کہ اذان ان کی ہو گئی؟ اذان خدا کی ہے۔ اگرچہ یہ جملہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بات آئی تو کہتے چلیں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو اکثر پیش آتی ہے۔ اذان کیوں کہلوائی گئی تھی؟ نماز کے لیے، امام سجاد کو روکنے کے لیے۔ امام سجاد کو روکنے کے لیے کہلوائی گئی تھی، یعنی بھی قاعدے سے وقت نماز نہیں ہوا تھا۔ کہاں کہلوائی گئی تھی؟ یزید کے دربار میں کہلوائی گئی تھی۔ یعنی کلمات اذان اتنے محترم ہیں کہ اگر دربار یزید سے بھی ناوقت سنائی دے تب بھی احترام میں چپ ہو جاؤ۔ آج تو مسجدوں سے سنائی دیتے ہیں اور بولنے والے بھی یزیدی نہیں ہیں، یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بات اس کے لیے کون کہہ رہا ہے، بات اس کی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ امام نے وہیں خطبے کو روک دیا۔
جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، ویسے ہی امام نے مؤذن کو کہا مؤذن ٹھہرو، اس لیے جب تک اذان ہوتی رہے گی نہیں بولیں گے نا، توجہ فرمائے، مؤذن ٹھہر جا۔ یزید یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے؟ تیرے دربار میں میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے؟ بتا کون جیتا کون ہارا؟ ایک جملے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان نظام اسلامی پہ عمل کرے تو دشمن کی زبان سے اپنی فتح کا اعلان کروا لیتا، بشرطے کہ اس سسٹم پہ تو عمل کریں، اس نظام کو تو ہم اختیار کریں۔ آج ہم لوگ وہ چیزیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں اس کو لینا چاہتے ہیں۔ چند جملے صحیفہ سجادیہ پہ بھی پیش کریں، اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ یہاں پہ پھر وہی شخصی غلط اور قومی غلط کی بات ہے۔ جب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو ہم پہنچتے ہیں، کوئی اچھی سی تعویذ لکھ دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نہیں معلوم ہم کو آپ کے پونے کے حالات نہیں معلوم ہے، لیکن میں بامبے میں تو یہ اچھا خاصا بزنس بن چکا ہے، اور بعض اوقات مجلس چلانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اسکیم جیسے ہوتی ہے نہیں مارکیٹ میں، اسکیم میں آ گیا اب یہ، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم کو علوم آل محمد سے کیا اناد ہے، کیا مشکل ہے کہ وہ سارے مسائل جو آل محمد ہمارے لیے پہلے سے جمع کر کے گئے ہیں اس کو نظر انداز کر کے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کبھی صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں تو عزیزان محترم، اگر انسان نظام اسلامی پہ عمل کرے تو یقین مانیے کہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ مولا کائنات کو حلال مشکلات کہتے ہیں، مولا کائنات ہی نہیں، ہمارے سارے ائمہ حلال مشکلات ہیں، مشکل کشا ہیں، مشکل کشا ہیں ہمارے سارے ائمہ، لیکن فرق پہچاننے میں فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مشکل مبتلا ہو جائے تو مشکل کشائی کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری، ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگرچہ ہم پکارتے ہی کب ہیں؟ جب گرنے لگتے ہیں تبھی پکارتے ہیں، مشکلوں میں تو کبھی بہت کم ہی ہوتا ہے، یا پکارتے بھی ہیں تو وہ جذبہ وہ اندر سے حالات نہیں بنا پاتے۔ عزیزان محترم، ہمارے ائمہ نے ہمارے سامنے وہ نظام و سسٹم بنایا ہے کہ اگر ہم اس سسٹم پہ عمل کریں تو مشکل ہی پیش نہیں آئے گی۔ دنیا کے اور ان کے مشکل کشائی میں فرق ہی یہی ہے کہ دنیا مشکلوں میں گھرنے کے بعد مشکل کشائی کرتی ہے، یہ مشکلوں کے آنے سے پہلے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے نہ نہج البلاغہ پڑھی، نہ ائمہ کی سیرت دیکھی، نہ صحیفہ سجادیہ پڑھا، نہ ائمہ کے نقش قدم پہ چلے، اور نہ ہی کربلا سے درس حاصل کیا۔ کھانا رکھا ہے اور کھا نہیں رہے ہیں، اور شکوہ اس بات کا بھوک بہت لگی۔ غلطی کس کی؟ قومی مشکلات کا حل ائمہ کی تعلیمات میں اس مکمل طریقے سے ہے کہ عزیزان محترم قیامت تک کے جتنے مسائل ہوں گے سارے مسائل کو ائمہ اتحاد نے اپنی حیات میں حل کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ اس طرف نے اشارہ بھی کیا کہ ابھی جو اسلام کی جیت ہوئی، یہ جیت کسی ایسے ویسے اس پہ نہیں ہوئی، یہ جیت صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ائمہ کے نقش قدم پہ عمل کیا۔ سخت سے سخت حالات آئے لیکن انہوں نے کبھی اسلام کا اور سیرت اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم کو دعائیں چاہیے، یقیناً چاہیے، کوئی شک، ہمیں دعا کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، لیکن اگر یہی دعا صحیفہ سجادیہ کے زبان میں ہو جائے، کیا سمجھتے ہیں صحیفہ سجادیہ صرف دعاؤں کی کتاب ہے؟ معرفت کا خزانہ، علوم آل محمد کا خزانہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ پھر کہیں گے چونکہ جب بات آتی ہے ایسی تو ہم اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں بات محفوظ رہے کہ یہ خود ایک ٹاپک ہے، دعا خود ایک مستقل ٹاپک ہے۔ دعا کے معنی ہی ہمارے یہاں غلط استعمال ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دعا مانگنے کو کہتے ہیں، دعا پکارنے کو کہتے ہیں، دعا پکارنے کو کہتے ہیں،
انسان جو پکارتا ہے تو صرف مانگنے کے لیے نہیں پکارتا ہے، کبھی محبت میں پکارتا ہے، کبھی قربانی دینے کے لیے پکارتا ہے، کبھی ہدیہ دینے کے لیے پکارتا ہے، کبھی یاد آنے پہ پکارتا ہے، کبھی ذکر کرنے کے لیے پکارتا ہے، اور ان سب کے ساتھ مانگنے کے لیے بھی پکار لیتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، دعائے کمیل دیکھیں، صحیفہ سجادیہ دیکھیں، صرف مانگا نہیں گیا ہے، ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ بس یہی فرق ہے کہ جب ائمہ کی بتائی ہوئی دعائیں آتی ہیں تو اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اس میں ہدیہ بھی ہوتا ہے، اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، اور جب انسان خود دعائیں دیتا ہے تو اس میں صرف مانگا جاتا ہے، صرف مانگتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست جو ہمیشہ صرف کام کے وقت پہ آپ کے پاس آئے، اس کے مقابلے میں دوسرا دوست کہ جو آئے دن آتا رہے، کون بہتر ہوگا؟ آپ کو کوئی کام ہو، بتائیے، ہم حاضر ہیں قربانی دینے کے لیے، ہم حاضر ہیں۔ کسی دن ہدیہ لے کے آ گیا، کسی دن کچھ لے کے آ گیا، اور پھر جب کام پڑا پکار بھی لیا آپ کو، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کی مدد کرتے ہوئے۔ لیکن وہ جو صرف کام کے لیے آ رہا ہے، صحیفہ سجادیہ نے ہم کو یہی کلچر، یہی تمیز بتائی ہے کہ خدا سے خود غرضی کی بنیاد پہ نہ مانگو، خدا کو خود غرضی کی بنیاد پہ نہ پکارو، خدا کو اس کے حق کی بنیاد پہ پکارو۔ خدا کی دی ہوئی نعمتیں زیادہ ہیں یا ہماری حاجتیں زیادہ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نعمتوں پہ خدا کو بھول جاتے ہیں، حاجتوں پہ خدا یاد آتا ہے؟ خود غرضی نہیں تو کیا؟ کیوں نعمتوں پہ نہیں پکارتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ بتاتی ہے انہیں نعمتوں پہ بھی پکارو۔ ہر طرح کی دعائیں، رزق کی دعا، ایام ہفتہ کی دعا، ماہ رمضان کے فلسفے کی دعا، ماہ رمضان کے اختتام کی دعا، ہر طرح کی دعا پڑھیں تو خزانہ ہے پورا۔ اسی لیے جو اس کے نام ہے، اس نام کی شرح میں خود اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، صحیفہ سجادیہ کے اوپر۔ آپ لوگ صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر آپ سیمینار کانفرنس رکھیں، جس پہ علمی گفتگو ہو، سوال و جواب ہو۔ الحمدللہ آپ کے یہاں تو جوانوں کا مجمع ہے، ماشاءاللہ سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس کا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، لوگوں کے اندر علمی ذوق ہے، علمی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ صحیفہ سجادیہ کو پہچاننا یہ آج کے سماج کی ضرورت ہے، نہج البلاغہ کو پہچاننا آج کے سماج کی ضرورت ہے۔ امام سجاد نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور قید خانہ اور اس کے بعد کے حالات میں جن قربانیوں کو پیش کیا وہ ایک پہلو تھا۔ اس کے بعد یزید کے ان مظالم کے باوجود صحیفہ سجادیہ کی شکل میں جو دعائیں پیش کی وہ اسلام کی تبلیغ کا دوسرا پہلو تھا۔ امام سجاد کی زندگی اتنی خاموش زندگی نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل یہ گفتگو تمام ہو جائے، دعوتیں وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ جس وقت امام سجاد کو کربلا سے اسیر کر کے لایا گیا، بہت سخت تھا کسی بیٹے کے لیے کہ اس کے باپ کا جنازہ بے گود و کفن پڑا رہے۔ معلوم ہے امام بیمار تھے، بیٹھ نہیں پاتے تھے، لہٰذا آپ کو ناقے پہ بٹھا کے دونوں پیروں کو نیچے سے باندھ دیا۔ جب قافلہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرا تو بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرانا شروع کر دیا۔ ہاں یہ مظلوم امام اپنے باپ کے لاشیں پہ گر بھی نہ سکا۔ اونٹ کی پیٹھ سخت ہوتی ہے، جب اونٹ چلتا ہے تو اس کا جسم ہلتا ہے۔ امام سجاد کے پیر کو اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے زیارت کی ان کو معلوم ہوگا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا فاصلہ کتنا ہے۔ اونٹ چلتا جا رہا ہے، امام کی ران رگڑتی جا رہی ہے، نتیجہ یہ کہ آپ کا پیر لہو لہان تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، کہیں تازیانے مارے جا رہے ہیں، کہیں نیزے مارے جا رہے ہیں، کہیں تلوار ماری جا رہی۔ اللہ رے اللہ، امام سجاد کن مسائل و مشکلات سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اگر صرف اونٹ کی تکلیف ہوتی تو تکلیف ایک طرف، لیکن ایسے حالات میں جبکہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، پیروں میں بیڑی بھی ہے، گلے میں طوق بھی ہے، روایتوں میں کہ طوق اتنے دن تک رہا کہ آپ کے گلے میں نشان پڑ گیا،
اللہ رے اللہ، آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزان محترم، روایتوں میں ہے کہ جب امام کا یہ قافلہ کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرا، تماشائیوں کا مجمع جمع ہوا، تماشائیوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے خروج کیا ہے۔ ہائے وقت کے امام کے لیے یہ اعلان کرنا کہ یہ اسلام کے خارجی ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سخت ہے۔ امام سجاد نے ایک ایک مصیبتوں کو جو دیکھا ہے عزیزو، روایتوں میں ہے کہ جس وقت امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، جناب زینب سے کہا اے بہن زینب آؤ سید سجاد سے رخصت آخر کر لیں۔ بہن کو لے کے سید سجاد کے خیمے میں آئے، سید سجاد کو بے ہوشی سے ہوش میں لائے، بہن غش سے افاقہ دلایا، آنکھ کھولی، کیا دیکھا؟ باپ نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تیروں میں پوشیدہ جسم ہے۔ اے بابا کیا ہوا؟ فوج جفاقہ سے آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کہا بیٹا اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بیٹا حسین رخصت آخر کے لیے آیا۔ اتنا سننا تھا کہ بیمار امام تڑپ گیا۔ اے بابا آپ کو جنگ میں جانا ہے، ارے چچا عباس کہاں گئے؟ حسین ابھی تک امام سجاد کو بتایا نہیں گیا تھا، لیکن مرتبہ عباس کا نام سننا تھا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، بتانا پڑا اے بیٹا وہ نہر کے کنارے شہید ہو گئے ہیں۔ عباس کی شہادت سننی تھی، اتنا روئے کہ غش کھا کے پھر گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولی، اے بابا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا اے بیٹا کب تک ایک ایک کا نام پکارو گے؟ المختصر اتنا سن لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے غیرت امام سجاد، اے وہ بھی اماں ہمارا عصا دیجئے، ہماری تلوار دیجئے، امام کے دفاع کے لیے میدان میں جا۔ اے بیٹا تم آرام کرو، تمہارے اوپر جہاد ساقط ہے، بیٹا تمہیں عزیزان کربلا کے قافلے کو لے کے جانا ہے۔ عزیزو ذرا اندازہ کیجئے، جس سید سجاد نے عباس کے مرنے کی خبر سنا تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب لاشوں کے درمیان سے قافلہ گزرا ہوگا، ہائے اکبر کی، کہیں اون و محمد کا لاشا، کہیں قاسم کے پائمال ٹکڑے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا، جسم پہ سر نہیں، بدن پہ لباس نہیں، گھوڑوں کے سموں کے نشان۔ امام سجاد پہ کیا گزری ہو؟ امید نے اپنے بھتیجے کو مخاطب کیا، اے بیٹا تیرے چہرے کے حالات کچھ تبدیل نظر آ رہے ہیں۔ اے وہ بھی اماں کیا آپ نہیں دیکھتی؟ ان یزیدیوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، ہمارے بابا کا لاشا بے گور و کفن رہ گیا۔ ہائے باپ، اپنے باپ کے لاشے کو کوئی بیٹا کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ ہائے امام سجاد جلتی ریت پہ لاشا پڑا رہا، امام چلے گئے۔ عجب نہیں امام کو باپ کا یہ منظر اپنے آخری وقت میں یاد آیا ہو۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا ان آوازوں پر رحم نازل کرے۔ عزیزو شب شہادت ہے، شہادت سے متعلق دو جملے۔ امام کو اپنے آخری وقت میں یہ موقع یاد آیا ہو کہ ہمارا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، زیر خنجر التش التش کر رہا تھا، لیکن جواب دیا گیا حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے گی، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ امام باقر نگاہوں کے سامنے ہے، پانی مل سکتا ہے، آخری وقت میں حالات سامنے ہے۔ امام سجاد کو یاد آیا ہوگا، ہائے آخری وقت میں اپنے باپ کے سامنے نہیں جا سکے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا تو ہم نے نوکے نیزہ پہ اپنے باپ کے سر کو بلند دیکھا تھا۔ عزیزان محترم، امام سجاد اس عالم میں کہ جسم کے اندر سے زہر اثر کر رہا ہے، جسم کے اوپر کہیں زخم ہیں، کہیں روٹیوں کے بوریوں کے نشان ہیں، ذہن میں کربلا کی یاد تازہ ہے۔ اس عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور امام کو غسل و کفن دیا گیا، جنازے کو دفن کے لیے لے جایا گیا۔ اے میرے مولا، آپ کے بابا کا لاشا پائمال کیا گیا تھا، آپ کا قبرستان ویران ہوگا۔ عزادارو، امام سجاد کو زندگی میں اتنی چوٹیں پہنچائی گئی، ہائے مرنے کے بعد بقی ویران۔ ہمارا مولا اس تنہائی میں، اے ہمارے چاہنے والوں، ہم اس تنہائی میں، اس ویران قبرستان میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔